الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو یہ توفیق عطا فرمائی اور اتنی صحت و تندرستی عطا فرمائی کہ ہم گھروں سے نکل کر کے مسجدوں میں آ کر اللہ رب العالمین کو یاد کر سکیں، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کر سکیں اور اللہ رب العالمین کے وہ کلمات اپنی زبان پر لا سکیں جن کلمات کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ ورنہ موجودہ دور میں جس انداز سے بیماریوں نے ساری دنیا کو دبوچ رکھا ہے، کوئی انسان اسپتالوں میں ہے، کوئی گھروں پر بیماری کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے، کوئی ایسا ہے جو اللہ رب العالمین کو تھوڑا بہت یاد کر سکتا ہے، اور کسی کے اندر وہ طاقت بھی نہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کو یاد کر کے نمازیں ادا کر سکے، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کر سکے، اللہ رب العالمین کے کلمات اس کی زبان پر اس کے ہوش و حواس کے عالم میں آ سکیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اتنی صحت و تندرستی عطا فرمائی کہ ہم گھروں سے نکل کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے اتنے ہوش و حواس میں ہیں کہ اللہ رب العالمین کی کتاب کو پہچان سکیں، اس کی توحید کو سمجھ سکیں، اس کے رسول کی اتباع کے بارے میں شعور پیدا کر سکیں، اور اللہ رب العالمین کی کلمات جب مسجدوں سے بلند کیے جائیں تو اس اذان کا جواب دے سکیں، اس کے مفہوم کو سمجھ سکیں، اس کے تقاضے کے مطابق چل سکیں۔ لیکن اگر اس طاقت اور اس انداز کے ہوش و حواس کے باوجود اللہ رب العالمین کو یاد کرنے میں ہم نے کوتاہی کی ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کے ہم ناشکر قرار پائیں گے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے ایک وقت متعین کریں، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کے لیے، اس کی شکر گزاری کے لیے ہم اللہ رب العالمین کے آگے جھکیں، تواضع اور انکساری پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے اور اس کی شکر گزاری کے لیے اپنے ہوش و حواس کے عالم میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کریں اور اس بات کو یاد کر سکیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو جینے کا سہارا دیا، اللہ رب العالمین نے ہم کو ہوش و حواس کے عالم میں اتنی قوت و طاقت عطا فرمائی کہ ہم اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کا شعور رکھتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بنے۔ یہ کرونا وائرس کا پورا کال جو گزر گیا، 6 سے 7 مہینے، ساری انسانیت، ساری دنیا کی طاقتیں، دنیا کی بڑی سے بڑی میڈیکل سائنس کی طاقت، بڑے سے بڑے ڈاکٹر، بڑے سے بڑا اسپتال اور ساری کی ساری طاقتیں اس کے آگے بے بس نظر آتی ہیں۔ اور دیکھا جائے جو دنیا کے آگے آنکھیں نکال کر کے غراتے تھے، میزائل داغنے کی دھمکیاں دیتے تھے، دنیا کے آگے آنکھیں نکال کر کے
ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نگلنے کے لیے تیار رہتی تھی. اس کو اپنی اوقات سمجھ میں آ گئی کہ اس چھوٹے سے وائرس کے نتیجے میں دنیا کی کوئی طاقت، کسی ملک کا کوئی سربراہ، کسی ملک کا کوئی وزیر، کوئی بڑی سے بڑی طاقت، کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر کتنے بھی احتیاط اور تدابیر اختیار کر لے، پی پی کٹ کو استعمال کر لے، لوگوں سے مسافت بنا لے، دوری اختیار کر کے زندگی گزارے، اسپتالوں میں جانا چھوڑ دے، مریضوں سے قربت کو چھوڑ دے، لیکن اگر وائرس اس کو آنا ہوگا، اس کو بیمار پڑنا ہوگا، اس بیماری میں اس کی موت اور اس کی آخری سانسیں مقدر میں لکھ دی گئی ہوں گی، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں بچا سکتی. اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طاقت کو محسوس کریں، اللہ رب العالمین کی قدرت کو محسوس کریں. ہم اس موقع سے اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم اپنے پیسے کے بلبوتے پر، مال و دولت کی بنیادوں پر، طاقت و سلطنت کی بنیادوں پر، ایک دوسرے پر حاوی ہونے کی صفت کی بنیادوں پر دنیا میں کتنی بھی ترقی کر لیں، لیکن جس دن موت آ کر کے دبوچتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کہ کون کس ملک کا سربراہ ہے، کون کہاں کا کون سا وزیر ہے، کس انداز کی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے، کون کس انداز کی زندگی گزارتا ہے. اس کے آگے پیچھے کتنے سینیٹائزر والے گھومتے ہیں، کتنے باڈی گارڈز گھومتے ہیں، کتنی گاڑیاں چلتی ہیں، اس کے تحفظات کے لیے سارا سرمایہ برباد کیا جاتا ہے. لیکن جب موت آتی ہے نہ تو گارڈ کام آتے ہیں، نہ دوائیں کام آتی ہیں، نہ اسپتال کام آتے ہیں، نہ طاقتیں کام آتی ہیں، نہ تدابیر کام آتی ہیں. اللہ رب العالمین نے اسی کے بارے میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ جب تم کو موت آ کر کے دبوچنے لگے گی تو ایسی صورت میں چاہے تم ان قصروں میں اور محلوں میں زندگی گزار رہے ہو جس کی دیواریں موٹی موٹی ہوں، محفوظ ترین مقام پر تم کو بند کر دیا جائے، تمہارے تحفظات کی ساری تدابیر اختیار کر لی جائیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب موت آ کر کے دبوچنے لگے گی تو تم چاہے محفوظ اور مضبوط قلعوں کے اندر زندگی گزارو تو بھی وہ آج کر کے تم کو دبوچ لے گی. اس موت نے ماضی میں فرعون کی خدائیت کے دعوے کو نہیں دیکھا، اس موت نے ماضی میں انبیاء کرام کی شخصیات کو نہیں دیکھا، اس موت نے ماضی میں صحابہ کرام کے ورع اور تقوی کو نہیں دیکھا. یہ موت جب آتی ہے تو آ کر کے دبوچ لیتی ہے، لیکن بقا ہے اور کسی چیز کو باقی رہنا ہے. کوئی طاقت ایسی ہے جو موت اور ہر قسم کے نقصان سے محفوظ ہے تو رب کائنات کی ذات گرامی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ہر چیز کے اوپر موت آنے والی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے. اس دنیا کے اندر بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک معمولی سی مشین یا ایک معمولی سا جانور یا ایک حقیر سا کوئی کیڑا ایک انسان سے زیادہ مضبوط ثابت ہوتا ہے. یہ انسان بالکل صحت و تندرستی کی زندگی گزار رہا ہو، پوری دنیا میں اس نے اپنے نام کو روشن کیا ہو، دنیا میں اپنے ہنر سے اور اپنے فن سے اس نے ڈنکا پیٹ رکھا ہو، لیکن شام کو آتا ہے، دن میں کہیں سے گزرتا ہے اور ایک چھوٹا سا مچھر اس کو ڈنک مار دے، اسی کے ذریعے سے یہ موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے. یہ انسان پانی کے بلبلے کی طریقے سے بہت زیادہ نازک بنایا گیا، بہت کمزور بنایا گیا. اس وجہ سے ہم کو اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، کہ میں نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو زیارت قبور سے روک دیا تھا کیونکہ تم لوگوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا. اسلام کے آغوش میں ابھی تم چند ہی دن پہلے داخل ہوئے تھے،
تمہارے ایمان میں مکمل پختگی نہیں آئی تھی، تم دین کے مسائل کو سمجھ نہیں سکے تھے، جن مذاہب کی تابعداری میں تم زندگی گزار رہے تھے وہ مذاہب قبروں کے تقدس کو پیش کرتے تھے، وہ مذاہب مورتیوں اور پتھروں کے تقدس کو پیش کرتے تھے، وہ مذاہب قبروں کے اوپر سجدہ کرنے کی ریت رواج کو پیش کرتے تھے، وہ مذاہب غیر اللہ کو پکارنے کی بات کرتے تھے، وہ مذاہب ہر فائدہ پہنچانے والی چیز کو خدا تصور کرتے تھے، اپنا الہ مانتے تھے، پیدا کرنے والا مانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدشے سے کہ کہیں صحابہ کرام اپنی پختگی کے باوجود ایسے رواج سے آنے کے نتیجے میں قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ خطا کر جائیں، ان لوگوں کو قبروں کی زیارت سے روک دیا، لیکن اخیر کے دور میں اس حکم کو منسوخ کرتے ہوئے فرمایا الا فزوروها، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، فانها تذکرکم الآخرہ، کیونکہ قبروں کی زیارت کرنا تم کو آخرت کو یاد دلاتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پچھلے پہر آدھی رات کے بعد رات کی سنسان گلیوں میں گزرتے ہوئے اپنے مبارک حجرے سے خاموشی کے ساتھ نکلتے تھے، بقی کے قبرستان میں جا کر کے اپنے سے پہلے گزر جانے والوں کے سامنے اور اس قبرستان میں پہنچ کر کے قبرستان کی دعا پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا کہ ہم قبرستان جائیں تو قبرستان جانے کے بعد ہم کہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، کہ اے قبر والوں تم پر اللہ رب العالمین کی سلامتی ہو، اور مسلمانوں پر بھی مومنوں پر بھی اللہ رب العالمین کی سلامتی ہو، اور ہم ان قریب تم سے ملنے والے ہیں، تم ہم سے پہلے گزر گئے، ہم نے اپنا کندھا دے کر کے یہ نہیں دیکھا کہ کون ہمارا باپ ہے، کون ہماری ماں ہے، کون بڑا بھائی ہے، کون بڑی بہن ہے، کون بچہ ہے، کون ادھیڑ عمر کا شخص ہے۔ وہی انسان جو اپنی زندگی میں اپنے گھر کے بیمار افراد کی بیماری کو، کھانسی اور زکام کو، تھوڑے سے بخار کو، تھوڑی سی تکلیف کو، تھوڑی سی کمزوری کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہی انسان آنکھیں مدھنے کے بعد اسلامی نظام کے تحت اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنے کندھے پر اس کو اٹھاتا ہے، قبر کے حوالے کرتا ہے اور بذات خود اپنے ہاتھوں سے اس کے اوپر مٹی بھر دیتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ چند گھنٹوں میں اس لاش کو کیڑے لگنے والے ہیں، وہ جانتا ہے کہ چند لمحوں کے اندر اس کے پاس فرشتے آ کر کے اس سے سوالات کریں گے، وہ جانتا ہے کہ چند ہفتوں اور چند مہینوں میں اس کی پوری لاش سڑ گل کر کے ختم ہو جائے گی، وہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ قبر میں کیا وطیرہ کیا جا سکتا ہے، اس کے باوجود اپنا کندھا دیتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ اپنے باپ کو کندھا دے رہا ہے، یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اپنی ماں کو کندھا دے رہا ہے، جن کی آہو بکا کو، جن کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا تھا، ان کو لے جا کر کے قبر کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اسی کے بارے میں سکھایا اور فرمایا جب قبرستان جاؤ تو اس دعا کو پڑھ کے تم اپنے مستقبل کو یاد کرو، اس بات کو یاد کرو کہ یہ لوگ آج چلے گئے، کل ہم کو جانا ہے، آج ان کی باری تھی، کل ہماری باری آنے والی ہے۔ جب تم آخرت کو یاد کرو گے، قبر کی زندگی کو یاد کرو گے، تو ایسی صورت میں تمہارے سامنے اعمال صالحہ کو اختیار کرنے کی طلب ہوگی، ایک سپیڈ ہوگی، اس کو پانے کے لیے تم آگے بڑھو گے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، اس بات کو سمجھ لو گے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا میں 2 4 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال کی زندگی مل سکتی ہے، لیکن ہمیشگی کی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، جس میں دنیا کی زندگی کو بنیاد بنا کر کے ہمارے لیے فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم اعمال صالحہ کو کرنے والے متقی اور پرہیزگار تھے
یہ بدکاریوں کو انجام دینے والے گنہگار تھے، شرکیات کو کرنے والے مشرک تھے، یہ بدعات کو انجام دینے والے بدعتی تھے، یہ فیصلہ اس دنیا میں کیا جائے گا۔ آج موقع ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو یاد کریں، آج موقع ہے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں، آج موقع ہے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کر کے اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھال لیں۔ آپ دیکھیں 6 سے 7 مہینے گزر گئے، کتنے ایسے ہمارے مسلمان بھائی تھے جو اسی مسجد میں ہمارے ساتھ نمازیں ادا کرتے تھے، آج وہ دنیا سے گزر چکے ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان تھے ہمارے اس ملک میں، پڑوسی ممالک میں، عرب دنیا میں اور پوری دنیا کے مختلف علاقوں میں جو بڑے آرام کی زندگی گزار رہے تھے، جن کے پاس مال و دولت کی ریل پیل تھی، چلنے کے لیے خادم تھے، گاڑیاں تھیں، ان کے پاس آرام و آسائش کے سارے وسائل تھے، لیکن جب ان کو موت نے آ کر کے دبوچ لیا تو ایک خاموش اور نظر نہ آنے والے وائرس نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ مچھر جو انسان کو ڈنک مارتا ہے اور اس کے بعد انسان مر جاتا ہے یا انسان موت کے حوالے ہوتا ہے، وہ تو نظر آنے والی مخلوق ہے۔ یہ ایک ایسا وائرس جو نظر بھی نہیں آتا، وہ ہم کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اس وجہ سے ہم کو اللہ رب العالمین کی ذات کو یاد کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی شان کو سمجھنا چاہیے، اس کی طاقت کو سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے اس دنیا کے اندر، چاہے بے جان مخلوق ہو، مشینری ہو اس دنیا میں، چاہے چرند پرند ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، آسمان میں اڑنے والے پرندے ہوں، اور پانی کی تہوں میں زندگی گزارنے والی مچھلیاں، یا وہ درندے جو جنگلات میں گھومتے ہیں اور ہم ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، یہ سارے کے سارے فنا ہونے والے ہیں۔ اور یہی نہیں، بڑے بڑے پہاڑ، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی نعمتیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں جس کو بنانے کے لیے، تعمیر کرنے کے لیے ساری حکومتیں اور پوری انسانیت اپنی پوری زندگی تج دیتی ہے، سارا سرمایہ اس میں کھپا دیتی ہے، اس میں لگا دیتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ پہاڑ روئی کے گالے کی طرح سے اڑتے پھریں گے، اور انسان انسان کو دیکھ کر کے بھاگے گا، باپ بیٹے کو دیکھ کر کے بھاگے گا، ہر انسان مادرزاد ننگا قبروں سے نکال کر کے میدان محشر میں جمع کیا جائے گا۔ یہ عکاسی دیکھی جائے جو اللہ رب العالمین نے تعبیرات پیش کی ہیں قرآن مجید کے اندر، تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیبتنی ہود واخواتها، کہ مجھ کو سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ کیوں بوڑھا کر دیا؟ کیونکہ ان صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کی تعبیر پیش کی ہے، قیامت کی عکاسی پیش کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان آیات کی تلاوت فرماتے تھے تو آپ کے مبارک سینے سے رونے اور اسی طرح سے بلکنے کی آواز اٹھتی تھی۔ جب آپ ان کو پڑھنے لگتے تھے، ان کی تلاوت کرتے تھے، تو اتنی لمبی تلاوت ہوتی تھی، اتنا لمبا سجدہ اور رکوع ہوتا تھا کہ اس کی تلاوت کے اندر اور رکوع اور سجدے کی طوالت کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، مبارک چہرہ سوج جایا کرتا تھا۔ اما عائشہ فرماتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، تب آپ اپنے آپ کو اتنا ہلاکت میں کیوں ڈالتے ہیں، اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ تصور اگر ہمارے اندر پیدا نہ ہو سکا تو معاف فرمائیں گے، ہم کبھی بھی سچے مسلمان نہیں بن سکتے۔ تو موت کو یاد کر کے چلیں، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک الموت کا فرشتہ آیا اور اس کے بعد آپ سے سوال کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی روح قبض کر لوں۔ بعض اولیاء کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے، بعض دوسرے انبیاء کے ساتھ پیش آئے،
ساری وضع کردہ جھوٹی روایتیں ہیں۔ یہ موت جب اللہ کے حکم سے آتی ہے تو نہ کسی نبی کو دیکھتی ہے، نہ کسی صحابی اور ولی کو دیکھتی ہے، نہ کسی بڑے عالم کو اور محدث کو دیکھتی ہے۔ جب موت آتی ہے تو آ جاتی ہے۔ انسان بڑے بڑے مضبوط قلعوں کے اندر تحفظات کے سارے امکانات اور سارے وسائل اختیار کر کے بیٹھا ہو تو بھی موت آ کر کے دبوچتی ہے تو انسان کو لے کر کے ہی چھوڑتی ہے اور اس کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قبر کی زندگی گزارنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ ہمارے اپنے بچے، ہمارے خاندان کے لوگ، ہمارے ماتحت زندگی گزارنے والے اسی مسجد میں یا اسی میدان میں یا یہیں آس پاس کہیں ہمارا جنازہ پڑھائیں، ہم چارپائی پہ لیٹے ہوں، اتنی بھی سکت نہ ہو کہ ہم وصیت کر سکیں کہ میں نے فلاں سے اتنا پیسہ لیا تھا، اتنی بھی سکت نہ ہو کہ یہ وصیت کر سکیں کہ میرے مال میں سے کچھ خیر کے اور بھلائی کے کام کر لو، اتنی بھی سکت نہ ہو کہ معافی تلافی کر سکیں کہ میں نے فلاں کی چغل خوری کی تھی، فلاں کی برائی بیان کی تھی، فلاں کی حق تلفی کی تھی، اس سے معافی مانگ لوں۔ یہ ساری کی ساری طاقتیں موت کے ساتھ سلب کر دی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے اس زندگی میں جو اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو اللہ رب العالمین کی نعمت تصور کر کے اسی زندگی میں تمام کے تمام معاملات کو صاف ستھرا کر لینا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النحل میں اموات غیر احیاء، موت سے ہم کو بڑا ڈر لگتا ہے، یہ سوچ لیتے ہیں کہ کورونا وائرس ہو جائے گا تو ہاتھ ملانا چھوڑ دیتے ہیں، ماسک جو شخص نہ لگائے ہو اس سے سامنا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر یہ سوچ لیتے ہیں کہ وائرس ہم کو دبوچ لے گا اور اسپتالوں میں پہنچ کر کے ہم کو قبروں کے حوالے کر دیا جائے گا، نہ جنازہ پڑھنے کی اجازت ہوگی، بعض محدود لوگ آئیں گے اور جنازہ پڑھائیں گے، غسل بھی نہیں دے سکیں گے، اگر یہ تصور ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے تو موت کی وجہ سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ہم گھبرا اٹھتے ہیں۔ لیکن موت کے بعد کی تیاری کرنے والا آدمی کبھی بھی موت سے ڈرتا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل میں فرمایا اموات غیر احیاء، وہ ضلالت و گمراہی اختیار کرنے والے، وہ گمراہی کی زندگی اختیار کرنے والے، شرکیات کو اختیار کرنے والے، بدعات کے مطابق زندگی گزارنے والے، سنت رسول، اللہ رب العالمین کی توحید اور اسلامی تعلیمات سے دوری اختیار کر کے گمراہی اختیار کرنے والے۔ قرآن مجید کہتا ہے اموات غیر احیاء، یہ چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، مسجدوں میں بھی آتے ہیں، مسجدوں سے جاتے بھی ہیں، لیکن گمراہی جو انہوں نے اختیار کر رکھی ہے اس کے نتیجے میں قرآن مجید ان کو کہتا ہے اموات، یہ مردہ ہیں، عبرت نہیں پکڑتے، یہ چلتے پھرتے مردہ ہیں کیونکہ نصیحت نہیں پکڑتے۔ اس وجہ سے ہم اگر گمراہی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس خوف و ہراس کے عالم میں اگر ہم نے دین اسلام سے قربت اختیار نہیں کی تو ایسی صورت میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم فوراً توبہ کریں، دین کی جانب رجوع کریں، قرآن و سنت کی پیروی کریں۔ ہمارے معاشرے میں وہی تصور ہے جو تصور غیر مسلموں کے ماحول میں پایا جاتا ہے کہ ہم بوڑھے ہوں گے تو مسجدوں کو آباد کر لیں گے، بڑھاپے کی عمر میں نمازوں کی پابندی کر لیں گے، بڑھاپے کی عمر میں صدقہ و خیرات کر لیں گے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو حقوق العباد کی رعایت کر لیں گے، معاف فرمائیں گے۔ یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگر کریلا نیم پر چڑھا دیا جائے تو یہ بھی تصور پایا جاتا ہے کہ جب مردہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو اس کا 30واں کر دیا جائے گا، 40واں کر دیا جائے گا، اس کی قبر پر دیگیں چڑھا دی جائیں گی، چادریں چڑھا دی جائیں گی، اور اس کی جانب سے کوئی ایسا کام کر لیا جائے گا جو قرآن پڑھنے کی شکل میں ہو، قرآن خوانی کی شکل میں ہو یا کسی دوسری شکل میں ہو، اور وہ کر کے چاہے اس کا اسلام سے ثبوت ملے نہ ملے وہ کر کے ہم اس کو بخشوا لیں گے، معاف فرمائیں گے۔ صحابہ کرام کے ہاں یہ تصور نہیں تھا۔ اور آپ دیکھیں اس روایت کو، جس روایت کا حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن روایت صحیح ہے
کہ صحابہ کرام کے دور میں ایک کسی کی قبر پر کسی نے چادر تان رکھی تھی اور چادر تان کر کے وہاں بیٹھا ہوا تھا. عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رکھا ہے؟ تو فرمایا کہ شدت کی گرمی ہے اس لیے تھوڑا سا قبر کے اوپر ٹھنڈا ماحول پیدا کرتا ہوں. فرمایا کہ نہیں، اب اس کے لیے اس کا عمل کام میں آنے والا ہے. تمہارا کوئی عمل کام میں نہیں آئے گا. جو اعمال کام آ سکتے ہیں اس کی صراحت شریعت اسلامیہ نے کر دی ہے، لہذا وہی طریقے اختیار کیے جائیں، وہی وسائل اختیار کیے جائیں. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان وفات پا جاتا ہے تو قبرستان لے جانے والے اس کے ساتھ 3 چیزوں کو لے کر کے جاتے ہیں. ایک اس کا مال و دولت جاتا ہے، ایک اس کی آل اولاد جاتی ہے، اور ایک اس کے اعمال جاتے ہیں. 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز باقی رہتی ہے، وہ اس کے اعمال ہیں. اگر قبر کے اندر راحت چاہیے، چین و سکون کی سانس چاہیے، سوالات کے وقت جن سوالات کو پیش کرنے والے ایسے فرشتے ہوں گے جن کو دیکھ کر کے خوف لاحق ہو جائے گا، ان کے سوالات کے جواب دینے ہیں، تو ایسی صورت میں دنیا کے اندر اعمال صالحہ کو انجام دیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم مردے کو قبر کے حوالے کر کے واپس آتے ہو تو اس کو تمہارے قدموں کی آواز سنائی جاتی ہے، جیسا کہ ترمذی کی، ابو داؤد کی اور غالباً صحیح مسلم وغیرہ کی روایتوں میں موجود ہے. فرمایا کہ قدموں کی آواز سنائی جاتی ہے، اور قدموں کی آواز سننے کے بعد مردہ محسوس کر لیتا ہے کہ اب مجھ کو تنہا چھوڑ دیا گیا. اس تنہائی سے چاہے آپ کو جلا دیا جائے، چاہے آپ کو دفنا دیا جائے، چاہے آپ کو سمندر میں پھینک دیا جائے، چاہے آپ کو دریا برد کر دیا جائے، چاہے آپ کے ساتھ کوئی بھی ریت رواج اختیار کیا جائے، مردے کو کسی بھی شکل میں اس کے آخری رسومات کی ادائیگی کی جائے، مردہ کسی بھی صورت میں اللہ رب العالمین کے اس نظام سے بھاگ نہیں سکتا. اس وجہ سے اس تنہائی اور خوف کی زندگی اور مرحلے کے لیے اگر ہم کو کچھ کرنا ہے تو اسی دنیا میں کرنا ہوگا. اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. اصل موضوع جو تھا وہ یہ تھا کہ مردوں کے لیے ہم کون سے اعمال انجام دے سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم موت کی تیاری کریں. اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم موت کے لیے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں. اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے متعلقین میں، یا ہمارے پڑوسی ممالک یا دنیا کے جس بھی خطے میں جو لوگ وفات پا گئے، ان کی وفات کو ہم اپنے لیے نشان عبرت سمجھ کر کے نصیحت پکڑیں اور قرآن و سنت کی جانب لوٹیں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالیں. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.